لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا، أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع على ذلك. اللهم لعن قاتل الأمير المؤمنين، اللهم لعن قاتل الحسن بن علي، اللهم لعن قاتل الحسين بن علي، اللهم لعنهم جميعا. يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. دعاؤں کی قبولی کے لیے، پریشانی کی دوری کے لیے، بیماریوں کی دوری کے لیے اور بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے گناہ اسیروں کی آزادی کے لیے، کورونا میں جو مالی مشکلات پیدا ہوئی ہیں اور مالی مشکلات کی دوری کے لیے، ہم سب کی دلی حاجات کے لیے، اور 21 اور 23ویں شب قدر میں مانگی جانے والے دعاؤں کے لیے، نسلوں کی اصلاح کے لیے، پریشان حالوں کی پریشانی کی دور کے لیے، علماء کرام، مراج اعظام، رہبر معظم، قائد ملت جعفر، سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، اور اپنی عاقبت بخیری کے لیے سب مل کے درود پڑھے. محمد و آل محمد وعجل فرج. یہ خدا کی بھی عجیب مصلحت ہے کہ شب قدر کی فضیلتوں کو شہادت مولا کائنات کے ساتھ جوڑ دیا، اور قیامت تک شب قدر اور صاحب شب قدر کا ذکر ساتھ رہے گا. جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ بتا دیجئے کہ ہم دوسروں پر کیسے بحث کریں کہ امام ہوتے ہیں اور امام ہیں اور امام کو ماننا ضروری ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کے سامنے سورہ قدر کی تلاوت کرو، اور سورہ قدر کی تلاوت کے بعد جب تنزل الملائکۃ والروح کی آیت پر پہنچو تو پوچھو یہ ماضی میں ہو چکا یا ابھی بھی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا؟ تو تنزلو جو تبدیل ہوا تنزلو میں عربی قانون کی وجہ سے، تو جواب آئے گا کہ یہ ایک کنٹینیوشن کا صیغہ ہے، یعنی ہر سال یہ ہوتا ہے شب قدر.
تو وہاں پر پھر سوال آئے گا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اللہ کے اذن سے یہ نازل ہوتے ہیں. بہت چھوٹا سوال، کس پر نازل ہوتے ہیں؟ جو ایک چیز نازل ہوتی تو کسی پر تو نازل ہوتی ہے. قرآن مجید جب نازل ہوتا تھا تو کس پر نازل ہوتا تھا؟ قرآن مجید جب نازل ہوتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر نازل ہوتا تھا. جب وحی نازل ہوتی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی تھی. اب تنزل الملائکۃ والروح، یہ ملائکہ اور روح کا نزول ہے. اجماع مسلمین ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح یعنی ہر شب قدر میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں. منزول بہ کون ہے؟ وہ کون ہے کہ جن پر نازل ہوتے ہیں؟ تو ہمارے اہل سنت کے بھائی ہمیں بتاتے ہیں کہ جس دنیا میں بہت زیادہ عبادت گزار، پاکیزہ، متقی، دیندار، شریف، پرہیزگار شخص ہوتا ہے اس پہ نازل ہوتی. تو ہم نے کہا کہ آپ نے ہماری مشکل آسان کر دی. ہر زمانے کے مطابق اس زمانے کے امام سے زیادہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا، عابد نہیں ہو سکتا، زاہد نہیں ہو سکتا. آپ کلیہ بتا دے رہے ہیں، اپلیکیشن ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کسی بھی زمانے میں امام علیہ السلام موجود ہیں، اور ہر زمانے میں حضور اکرم کے بعد تنزل الملائکۃ والروح زمانے کے امام پر نازل ہوتے بإذن ربہم، اور اذن بھی رب کا ہے. دیکھیں، جو ہم مکتب میں آ کر اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ امامت ایک الہی منصب ہے، امامت نص من اللہ کی ضرورت رکھتا ہے، خلافت امامت کا حصہ ہے، لیکن خلافت کل امامت نہیں. جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رسالت ایک کلی عنوان تھا، اس میں بلغ ما انزل الیک، تبلیغ کی ذمہ داری، تو رسالت کی ذمہ داری میں تبلیغ کی ذمہ داری، رسالت کی ذمہ داری میں دین پہنچانے کی ذمہ داری ہے، رسالت کی ذمہ داری میں امت کی حاکمیت کی ذمہ داری ہے، رسالت کی ذمہ داری میں قضاوت کی ذمہ داری ہے، دین پہنچانا، ساتھ ساتھ حکومت کو چلانا، اور ساتھ ساتھ قضاوت کے امور کو انجام دینا. اس لیے حضور اکرم انجام دیتے تھے. رسالت اور نبوت کے بعد جب رسالت و نبوت ختم ہوئی اور امامت کا سلسلہ جاری ہوا، جہاں پر خاتم الانبیاء والمرسلین نے اپنے پیغام کو پہنچایا، وہاں سے مولا کائنات نے کام کو آگے بڑھایا. تو امامت ہمارے مکتب میں منصوص من اللہ ہے، اور الحمدللہ اس میں کوئی اختلاف کی بات بھی نہیں. اہل سنت کے ہاں امام ایک اچھے انسان ہیں، امام اللہ کے ولی ہیں، امام لائق تحسین ہے. دیکھتے ہیں آپ ٹیلی ویژن پہ کتنی تعریفیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، اور ہیں مولا میرے مولا اس لائق کہ ان کی اتنی تعریفیں ہوں. لیکن آگے جب ہم بڑھتے ہیں نا تو وہاں پر پھر یہ بات آتی ہے کہ خلافت امامت کا حصہ ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ صورتحال ایسی پیدا کی گئی کہ وہ خلافت مولا کائنات کی طرف نہ بھیجی گئی جو رسول اکرم نے ان کے لیے معین فرمائی تھی غدیر میں، اور اس خلافت کے اونٹ کو کسی اور دروازے پہ جا کر بٹھا دیا گیا، جیسے مولا کائنات نے جو علاقہ میں فرماتی. تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں قرآن سے بتائیے کہ خلافت میں خلیفہ کے معین ہونے کا طریقہ کون سا ہے. وہ ہم سے پوچھتے ہیں آپ کے امامت کے معین ہونے کا طریقہ کون سا ہے. ہم صاف کہہ دیتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جس کو اولی الامر قرار دیا گیا اس کی اطاعت کرو. تو
امامت کے مسئلے میں امامت ہمارے ہاں اور خلافت ان کے ہاں زمین سے آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے جب کوئی خلیفہ معین ہوتا تھا، مولا کائنات کی بات نہیں کر رہا دوسرے، اے لوگوں اگر میں صحیح کام کروں تو ٹھیک ہے، میں غلط کام کروں تو مجھے روک دینا، مجھے ٹوک دینا، الفاظ ہیں۔ پہلے خلیفہ کے بعد دوسرے خلیفہ نے کتنی مرتبہ کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، خود ان کی کتابوں میں موجود ہے، مجھے کیا پریشانی۔ تیسرے خلیفہ کی خلافت میں اتنے اختلافات ہوئے، چلو اگر ہم تمہاری بات مان دی لیتے ہیں کہ بدر میں جو بھی تھے ان کا سابقہ لائقہ سب معاف ہے، تو انہوں نے حضرت عثمان کے قتل میں شرکت کی نا، لاؤ نام لاؤ سامنے، لسٹ لاؤ، مشترک لسٹ تیار کرتے ہیں، اس میں بدر کے جتنے ہیں وہ اس طرف آئیں گے یا اس طرف آئیں گے۔ اس لیے ہم اس بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ امامت منصوص من اللہ ہے، خلافت بھی اللہ کی طرف سے منصوص ہے، لیکن جب صورتحال بگڑ گئی اور لوگوں نے اس کو کسی اور ڈائریکشن میں ڈال دیا تو مشکلات کھڑی ہوئی۔ اب یہاں پر ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو تنزل الملائکۃ والروح ہے، یہ شب قدر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ملائکہ اور روح کو زمانے کے امام علیہ السلام پر نازل فرماتا ہے اور لوگوں کی قدر اور قضا کو معین فرماتا ہے، اور آئندہ پورے سال میں جو کچھ ہونا ہے اس کو تقدیر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آیا ہے ماہ رمضان کی دعاؤں میں فیما تقضی و تقدر ان تطیل عمری و توسع علیہ رزقی، کہ میری عمر کو طولانی فرما دے، میری روزی کو زیادہ فرما دے۔ مختلف دعائیں ماہ رمضان کی جو ہم پڑھتے ہیں اس میں قضاء و قدر کے الفاظ کو بار بار استعمال کیا گیا ہے، تاکہ شبہ قدر میں جب ہم دعا کریں تو اس کی برکت سے ہماری قضاء و قدر ہمارے لیے احسن طور پر لکھی جائے، ہمارے گناہوں کو دیکھ کے نہ لکھی جائے، ہماری کوتاہیوں کو دیکھ کر نہ لکھی جائے، ہمارے سینوں میں بغض کو دیکھ کر نہ لکھی جائے، ہمارے لوگوں کے حق کھائے ہوئے جانے کو دیکھ کر نہ لکھی جائے، بلکہ شب قدر کی توبہ، شب قدر کی مغفرت، شب قدر کی دعاؤں کو دیکھ کر لکھا جائے۔ اس لیے ہم اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ہمیں شبہ قدر میں بہت توجہ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، بہت توجہ کے ساتھ عبادات کرنی چاہیے۔ 18 دن کے روزے، 19 دن کے روزے یہ ہماری روح پر اثر کرتے ہیں، یہ ہمارے اندر کے حالات کو تغییر دے دیتے ہیں، ہم نجاست سے دور ہو گئے ہوتے ہیں، ہم روحانی گندگیوں سے بہت دور ہو گئے ہوتے ہیں۔ پھر شبہ قدر میں جب دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو آج کی رات 23ویں رات اور روزانہ جو باقی دن 8 دن 9 دن جتنے بھی بچے ہیں، افطار کے وقت افطار کی چیز کو ہاتھ میں لے کر دعا مانگیے، یقین رکھیے کہ وہ دعا قبول ہو جائے گی، یقین رکھیے اس دعا کا اثر نظر آئے گا، اور اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں اثر نظر نہیں آئے گا تو وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا کرے گا کہ وہ دعا تیری مصلحت میں نہیں تھی، میں نے سنبھال کے رکھ دی، آج لے۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن انسان کی جن دعا تو قبول ہو گئی، جن دعاؤں کی قبولیت کے بعد اس کے اثر نظر نہیں آئے، حضرت نوح نے کہا پالنے والے ان پہ عذاب نازل فرماتے، ان کو غرق کر دے۔ اے نوح تمہاری دعا قبول کر لی گئی۔ دعا قبول ہونے میں اور اس کے اثر ظاہر میں 950 سال لگے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پالنے والے اب ان پہ اثر نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے موسیٰ، کتنے سال لگ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے اثر کے ظاہر ہونے میں۔ تو ان دعاؤں کو اپنے لیے غنیمت جانیے، یہ دعا آپ کی اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیراشوٹ ہے، تاکہ جہاں آپ گڑھے میں گر رہے ہوں، جہاں آپ برائی میں گر رہے ہوں، جہاں آپ گندگی میں گر رہے ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ دعا کے پیراشوٹ سے آپ کو بچا لے جاتا ہے۔ پھر آتے ہیں ہم مولا کائنات کی زندگی پر، مظلوم کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی پر۔ جب ہم مولا کائنات کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں
بعض چیزیں بہت خصوصیت کے ساتھ نظر آتی ہیں، اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ چیزیں یہ ہیں کہ مولا کائنات دو جامع اصلاح چاہتے تھے. مولا کائنات دو اصلاحوں کو جامعیت کے ساتھ چاہتے تھے جو اللہ کا حکم. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. کامیاب ہو گیا جس نے اس کو پاک کیا، اور ناکام ہو گیا جس نے اس کو تربیت نہیں کی. قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یعنی ایک مولا کائنات نفس کی پاکیزگی چاہتے تھے، ایک مولا کائنات سسٹم حاکمیت کی پاکیزگی چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق. کوئی ان کی خواہش نہیں تھی، کوئی ان کی تمنا نہیں تھی، وہ یہ نہیں تھا کہ جناب میں اپنی طرف سے یہ کر ڈالوں، میں اپنی طرف سے کر ڈالوں. نہیں، مولا کائنات اس امر میں چاہتے تھے کہ نظام انسانی جو اندرونی ہے اور نظام انسانی جو بیرونی ہے، یہ دونوں پاکیزہ ہو جائیں. نظام انسانی کے اندر کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے؟ نفس کی طہارت، تقوی، شب بیداری، عبادت، حسن سلوک، عاجزی، انکساری، تواضع، بغض و کینے کو خالی کرنا، خدمت گزاری، فداکاری. مولا کائنات نے عملاً کر کے دکھایا. مولا کائنات نے کسی بات کو اس وقت تک نہیں چاہا جب تک خود عمل کر کے نہیں دکھا دیا. تواضع کا حق ادا کیا ہے، انکساری کا حق ادا کیا ہے. کوفہ کے حالات عجیب تھے. ایک خاتون کچھ آٹے کا تھیلا یا کچھ اٹھا کے جا رہی تھی. مولانا نے دیکھا، اس کی مدد کی. کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں اپنے یتیموں کو کھانا کھلانے کے لیے. بھاری وزن تھا، مولانا نے کہا مجھے دیتے. اٹھایا لے گئے. گھر میں گئے، کہا تم ایسا کرو روٹیاں پکاؤ، تب تک میں بچوں سے. اور راستے میں کہتی گئی، میرے مولا کو نامناسب الفاظ سے یاد کرتی گئی. مولا نے کہا تم جاؤ روٹی پکاؤ، اور بچوں کے پاس بیٹھ گئے اور گفتگو کرتے رہے. جب روٹی آئیں تو یتیموں کے منہ میں اپنے ہاتھ سے لقمے ڈالے. کہا یتیموں، اگر تمہارا حق ضائع ہوا ہے تو اس مولا کو معاف کر دینا. مولا کا قصور نہیں ہے، مولا نے حق ضائع نہیں کیا، لیکن حکومت مولا کی ہے. اب اگر اس حکومت میں کسی کا حق ضائع ہوا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ ذمہ داری مجھ پر آتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ پھر جو ذمہ داران ہیں ان کو مولا نے کیا تنبیہ کی، کیسے کیا، کیسے حل کیا، لیکن یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے. لقمہ ڈالتے جاتے اور گریہ فرماتے جاتے. حاکمیت کا یہ عالم تھا جب حکومت ہاتھ میں آ رہی تھی. میں بیچ میں سے دوسری طرف نکل گیا، لیکن کیا کروں گا، مولا کی عاجزی اور انکساری اور خدمت خلق کی آمادگی کے مولا نے جو حکومت کی جگہ تھی اس کے باہر چٹائی کی چھت ڈالی ہوئی تھی اور باہر تشریف فرما تھے. تو لوگوں نے کہا اندر بیٹھ جائیے مولانا، اندر تشریف لے آئیے. کہ علی ابن ابی طالب کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس سے عدل کا تقاضا کرے اور اس تقاضے میں اس دروازے سے اندر آنے کا وقت گزر جائے. یعنی باہر تشریف فرما ہوتے تھے، وہیں پر اپنے سارے میٹنگز، انسٹرکشنز، کوئی چھپانا نہیں، کوئی وی آئی پی کا ماحول نہیں. اور وہیں سے شمشیر اٹھاتے تھے، بولے بتاؤ کس نے تمہارا حق کھایا، میں تمہارے حق دلا کے بیٹھتا ہوں. کھانے کی سادگی، کپڑے پہننے کی سادگی، زندگی کی سادگی. پھر فرمایا تم میرے جیسے کر نہیں سکتے ہو، امکان بھی نہیں ہے. فَأَعِینُونِی، بس میری مدد کرو، جتنا تم سے ہو سکے اتنا تو کرو نا. جتنا تمہارے لیے ممکن ہو اتنی تو تم سادگی اپناؤ، اتنا تو تم اپنی زندگی کو
سادہ بناؤ. تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو پاک کرنے کے لیے، تہذیب نفس کے لیے مولا نے کتنی خدمت کی. تبھی تو ہم دیکھتے ہیں آج سلمان کہاں، ظاہر ہے حضور اکرم کے ساتھ، مقداد کہاں، ابو ذر کہاں، پھر عمار یاسر کہاں، پھر کمیل ابن زیاد کہاں، پھر میثم تمار کہاں. یہ سارے وہ اصحاب ہیں جو صرف علی علی کرنے والے نہیں تھے، علی کی سیرت کو اپنانے والے تھے، علی کے طریقے کو اپنی زندگی میں ڈھالنے والے تھے. ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے میں مولا سے محبت کرتا ہوں اور مولا کے پر اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تزکیہ نفس کی کوئی خبر نہیں ہے، اس کے گھر کے اندر کے حالات کی کوئی خبر نہیں ہے، بیوی بچوں سے اس کا کیا طریقہ کار ہے کوئی خبر نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات میں وہ کیسا ہے اس کی کوئی خبر نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ساتھیوں صعصع ابن سوہان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، محمد ابن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تربیت شدگان مولا کائنات تھے، یہ تربیت شدگان مولا کائنات تھے. مولا نے تربیت کر کے بتا دی کہ دیکھو میں رہوں نہ رہوں طریقہ کار دیکھ لو، اور جیسا میں تم کو چاہتا ہوں، میں معصوم، میں کسی اور مرحلے پر ہوں، لیکن جیسا میں تمہیں چاہتا ہوں دیکھنا ویسے یہ تمہارے لیے میں نے نمونے عمل بنا دیے، ویسے میں نے تمہارے لیے لوگ چھوڑ دیے تاریخ میں تاکہ تم اپناؤ. تو ایک میری طرف میری گفتگو کا نقطہ یہ ہے کہ مولا کائنات انسان سازی کرنا چاہتے تھے، انسان سازی کرنا چاہتے تھے، انسان کو انسان بنانا چاہتے تھے، مومن مسلم کو مومن بنانا چاہتے تھے، مومن کو متقی بنانا چاہتے تھے. اور دوسرا مولا کائنات نظام کو نظام عدل الہی بنانا چاہتے تھے، اور نظام عدل الہی بن ہی نہیں سکتا تھا جب تک کہ عدل الہی کا نظام نہ لگا دیا جائے. عدل الہی کے نظام کے بغیر نظام حکومت کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. اب اپنے ملک میں دیکھ لیں، ایک خاتون پر اپنے شوہر کو قتل کرنے کا الزام لگا تھا، وہ الزام جھوٹا ثابت ہوا، 17 سال بعد اس کو قید سے آزاد ملے، جبکہ اس سے پہلے اس کو موت کی سزا مل گئی تھی، اپیل میں گئی، 17 سال بعد اس کو آزادی ملی. ایک کسی کو کسی چھوٹی سی غلطی پر 1 ہفتے کی سزا ملی تھی، 11 سال بعد وہ قید سے نکلا. جب علی ابن ابی طالب سے تم انحراف کر جاؤ گے نا تو تم کہاں چلے جاؤ گے؟ وہ کون سا نظام تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نافذ کرنے کا ارادہ کیا تھا؟ وہ نظام میں ولایت مولا کائنات تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے نافذ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبر نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا. تم چاہو تو رسول کو مانو، تو چاہو تو رسول کو نہ مانو، پھر تم چاہو تو رسول کی مانو، چاہو تو رسول کی نہ مانو، تم چاہو تو نفاق کرو، چاہو تو ایمان پر رہو، تم چاہو تو رسول کے قتل کا ارادہ کرو، تم چاہو تو رسول کے حفاظت کا ارادہ کرو، تم چاہو تو منافقوں کی طرح زندگی گزارو، پتہ بھی نہ چلے اور تم اپنے کام کرتے رہو، تم چاہو تو ایمان والوں کی طرح انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تم کو راستہ بتا دیا، چاہو تو شکر کرو، چاہو تو کفر کرو، اور کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے لیے. تو مولا کائنات کے لیے خلافت کا نظام اسی لیے رکھا گیا تھا کہ یہ امت ابھی پوری طرح سے تربیت نہیں ہوئی، اور حکم الہی کے اوپر، مسلط الہی کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا. اب امت سے میرا سوال ہے، رسول اکرم کے مشن کو جاری کرنے کے لیے رسول اکرم نے کس کو اپنا نائب بنایا؟
یہ تو عجیب بات ہے. ذوالشیرہ میں سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو میری تائید کرے گا وہ میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا وارث ہوگا. پھر ہم آگے کہیں کہ جناب حضور اکرم نے امت پہ چھوڑ دیا. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں تو اس بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے مولا نظام عدل الہی کو نافذ کرنا چاہتے تھے، اور کسی بھی علاقے میں، کسی بھی حکومت میں جب تک عدل الہی کا نظام نافذ نہیں ہوگا تب تک اصلاح نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ جو دنیاوی قوانین بناتے ہیں، اس لیے کہ جو دنیا میں جیسے برٹش پینل کوڈ ہے یا پاکستان پینل کوڈ ہے یا انڈیا کے جو لاز ہیں، یہ قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ مفاد پرستوں کے مفادات کی حفاظت ہو سکے. لوپ ہول پہلے نکالے جاتے ہیں، قانون بعد میں بنایا جاتا ہے. اور جب تک لوپ ہول نہ ہو کسی بھی طریقے سے قانون نہیں بنتا. چیلنج کرتا ہوں. لیکن قرآنی احکام، قضاوت رسول اکرم، قضاوت مولا کائنات میں اگر حکم ہو گیا، اگر جرم ثابت ہو گیا اور حکم صادر ہو گیا، اس کے بعد امکان نہیں رکھتا کہ وہ حکم تبدیل ہو جائے. کیا ہوا؟ ایک گروہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا کوفہ میں، اور آ کے کہا کہ حسین ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ سے مدد لینے آئے ہیں. مولانا نے فرمایا بتاؤ کیا مدد کر سکتا ہوں. کہا ہمارے ایک بزرگ کو، ہمارے ایک سردار کو ایک جرم میں پکڑا گیا اور اس پہ حد جاری ہونی ہے. اگر آپ سفارش کر دیں تو یہ حد رک جائے گی. امام حسین نے فرمایا وہاں کوئی سفارش نہیں چلتی ہے، وہاں حکم الہی چلتا ہے. جاؤ مولا کے پاس اور میں ان سے سفارش کرتا ہوں، دیکھنا کیا ہوتا ہے. گئے مولا کے پاس، سفارش کی. مولانا نے فرمایا کہ حکم الہی میں سفارش نہیں چلتی، حد جاری ہو گئی. حد نہ صرف جاری ہونی تھی بلکہ فوریت بھی ہے حد جاری ہونے میں. آپ سوچ لیجئے، اگر پہلے مجرم کو جس نے یہاں پر قتل عام شروع کیا لسانیات پر، اس کو پکڑ کے وہیں موت کی سزا دے دی گئی ہوتی. آج 12 مئی کے قتل عام میڈیا کے اندر ثبوت موجود ہیں. جسٹس سسٹم ڈھونڈ رہی بھائی گواہ لاؤ. آئی او نے رپورٹ صحیح نہیں ڈالی ہے، ایس ایچ او نے گواہ ادھر ادھر کر دیے. ہم جو سر پیٹتے ہیں کہ خلافت دوسری طرف چلی گئی، اس لیے نہیں کہ ہمیں تھا کہ بھائی علی علیہ السلام کو خلافت ملتی ہے ہمیں بڑا مزہ آتا کچھ ہمارا نہیں. مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کو خلافت ملی ہوتی تو نظام عدل قائم ہوتا. شراب پینے والا گورنر نہیں بنتا، مال و متاع جاننے والوں اور دوستوں کو زیادہ نہیں ملتا، عیش و عشرت کی زندگیوں کی عادت نہیں ہوتی، دین صحیح طرح سے سکھایا جاتا، بغض و کینے کی پرورش نہیں کی جاتی. بہت کچھ بولنے کو ہے، صبح تک بول سکتا ہوں. پوری سیرت مولا کائنات موجود ہے، تاریخ مولا کائنات موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات نے اصول دے دیا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. جب نفس کی تربیت ہو گئی پھر مجھے کوئی کیسی تربیت کی ہے. مالک اشتر کوفہ میں چیف آف آرمی سٹاف ہے میرے مولا کے. جا رہے کسی نے بدتمیزی کر دی، تھوک دیا، کیا ہوا، پیچھے سے یوں مار دیا. مالک اشتر آگے نکل گئے. کسی نے کہا تو مارا گیا. یہ مالک اشتر چیف آف آرمی اسٹاف، اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، میرے مولا کا چیف آف آرمی اسٹاف
کہا پھر کیا کروں؟ کہا جاؤ اس سے معافی مانگ. دوڑتے دوڑتے وہ کہاں گیا، وہ جو یہاں تھا کہاں گیا. جب گیا تو کیا دیکھا؟ مسجد میں سر سجدہ ہے. پالنے والے معاف کر دے. مالک کو احساس ہوا کہ اس کی کسی نے انسلٹ کی ہے. یعنی یہ احساس ہونا بھی جرم احساس ہوتا تھا میرے مولا کے چاہنے والوں میں، کہ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھے تو انسلٹ فیل کرے. وہ پہنچ گیا وہاں پر. اس نے کہا مالک اشتر مجھے معاف کر دیجئے. کہا میں تو خود اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں بھی گناہ گار بندہ. جا اللہ تجھے معاف کرے، ایک شرط پہ کہ آئندہ تو کسی اور کو اس طرح سے ذلیل نہیں کرے گا. تو جو انسانوں کی اتنی خوبصورت تربیت کرے، وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کی بھی تربیت ہو. کیوں؟ دو مائیں آتی ہیں اور آگے کہتی ہیں کہ وہ کہتی میرا بیٹا میرا بیٹا. واقعہ تو سنا، صرف اپنے پوائنٹ کو سمجھاتا چلوں. انہوں نے کہا کمبر یہ حل نہیں ہو رہا، شمشیر اٹھاؤ 2 ٹکڑے کر دو. یہ نظام عادل کو قائم کرنے کے طریقے ہیں. ارے نہیں اس کو دے دو. کہا اچھا بس بچہ اس کا ہے. کہا کیوں؟ پوچھ لو اس سے. کیا اس کے پاس رہتا ہے؟ کم از کم دیکھ تو سکتی. چلو میرا بیٹا مجھے میرے پاس نہیں، اس کے پاس زندہ تو ہے، کاٹ دیا جائے گا تو مر جائے گا. قضاوت مولا کائنات کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، اور قضاوت مولا کائنات پر جارج جرداق نے بات کہی. اس نے کتاب لکھی الصوت العدالت الانسانیہ، دا وائس آف ہیومن جسٹس، کہ جو اس بات کو واضح کرتا ہے کہ علی علیہ السلام نہ صرف علم میں، نہ صرف جنگ میں، بلکہ علی علیہ السلام نظام میں عدل میں اتنے وارد تھے کہ اگر آج وہ نظام عدل قائم ہو جائے تو دنیا تبدیل ہو جائے. لیکن کچھ لوگوں نے چند سالوں کی حکومت حاصل کرنے کے لیے، چند سالوں کی حاکمیت کے لیے، کسی نے 4 سال گزارے، کسی نے 10 سال گزارے، کسی نے 11 سال گزارے. پھر کیا ہوا؟ پھر کل نفس ذائقۃ الموت ہو گیا. اور پھر تیسرے خلیفہ کے زمانے میں تو صورتحال اتنی بگڑی کہ حضرت عائشہ ناراض ہو کر جب یہ لوگ آئے ہیں اور آ کے کہا ہے کہ اے خلیفہ، جس نے شراب پیے اس پر حد جاری کرو. ان کا کزن تھا یا بھائی تھا، اس میں تاخیر کی جا رہی تھی. فلاں نے فلاں جرم کیا ہے، فلاں نے فلاں جرم کیا ہے. اس لیے کہ بنی امیہ پوری طرح سے حکومت پہ قابض ہو چکے تھے، اور تیسرے خلیفہ ان کی ساری باتوں کو مانتے تھے. مروان ابن حکم کہ جس کو اس کے باپ کے ساتھ رسول اکرم نے مدینہ سے باہر نکال دیا تھا، اس کو واپس بلا کے پوسٹ دی گئی ہے. میری بات نہیں مانتے؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، اہل سنت کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے تاکہ آپ کو اطمینان زیادہ ہے. سیرہ ابن ہشام میں پڑھیں نا کیا لکھا ہوا ہے. اگر مروان کو واپس نہ بلایا جاتا پھر بھی حالات شاید بہتر ہو جاتے. مروان نے سارے پوسٹوں پہ اپنے لوگوں کو بھجوایا بٹھایا، اور وہ صورتحال کی کہ 1000 اصحاب رسول و تابعین شمشیر لے کر الگ الگ علاقوں سے آ گئے. کہ یا تو عثمان جو ہے احکام الہی کو جاری کریں یا پھر ہم قتل کر دیں گے. حضرت عائشہ نے بھی حکم دیا اقتلوا هذا النافلہ، اس نافل کو قتل کر ڈالو. تاریخ میں موجود ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ خود چلی گئی وہاں پر. میرے مولا نے بھی بہت سمجھایا کہ دیکھو خلیفہ کشی شروع ہو جائے گی، پھر خلیفہ کو مارا جائے گا، پھر کوئی روک نہیں سکے گا. ضد کرنے والے ضد کرتے رہے، اور بیڈ گورننس کا نتیجہ بھی یہی تھا. میرے مولا نے بہت چاہا کہ یہ واقعہ پیش نہ آئے. اب میرے مولا کے ساتھ زیادتی دیکھیے. مولا روک رہے ہیں، مولا چاہ رہے ہیں کہ قتل نہ ہو اور تیسرے خلیفہ لوگوں کی بات مان لیں، لیکن اب وقت نہیں تھا اور
وہ ہوا جو تاریخ میں لکھا ہے۔ امیر شام یہاں پر کچھ لوگوں کو، یہاں پر خلیفہ کو وعدہ کر کے گیا کہ میں فوج بھیج رہا ہوں، اور خلیفہ اسی امید میں انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ اپنے لوگ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہاں سے لوکل جاسوس رکھ دیے گئے کہ جیسے ہی خلیفہ کا قتل ہو ان کا کرتا مجھے شام بھجوا دینا، اور کچھ اس طرح سے واقعہ پیش آیا کہ خلیفہ کی بیوی کی انگلیاں بھی کٹیں اور خلیفہ کو بھی قتل کر دیا گیا، اور خلیفہ کی لاش کو 3 دن تک دفنایا نہیں گیا، مزبلہ میں چھوڑا گیا۔ جس کو میری بات پہ یقین نہ ہو وہ تاریخ کی کتابیں اٹھا لے، مجھ سے مت پوچھے وہ کون تھا کہ جس نے خلیفہ کی لاش چھوڑی لیکن کرتا اٹھائے، انگلیاں اٹھائیں اور شام بھگایا۔ تاریخ بتائے نا مجھے، تاریخ بتائے کہ کس نے یہ انتظام کیا تھا، کس نے لوگوں کو پیسے دیے تھے کہ خلیفہ کی لاش کو چھوڑو، کرتا پکڑ لاؤ۔ انگلیاں بھی مل گئیں، شام میں اس کو لٹکا دیا گیا، اور اس کے بعد واہ خلیفہ واہ عثمانہ، لوگ ہمیں کہتے ہیں واہ حسینہ کہتے ہیں، وہاں پر تیسرے خلیفہ کا ماتم کیا گیا ہے، وہاں پر تیسرے خلیفہ کی عزا منائی گئی ہے، اور لوگوں کے اندر اہل بیت علیہ السلام کا بغض بھرا گیا۔ ایسے ہی مولا کائنات پر سخت دن نہیں گزرے، لوگوں نے باقاعدہ طور پر میرے مولا پر لعنیں کی ہیں، اور اس لعن کو رسمی کیا گیا۔ سنن نسائی اصل المطالب میں موجود ہے، سنن نسائی کی خصائص سے علی بن ابی طالب دیکھ لیجئے، وہ لکھی ہی اس لیے گئی، کس لیے؟ اس لیے کہ علی بن ابی طالب نے عثمان خلیفہ کو قتل کروایا، جبکہ تاریخ جانتی کہ علی بن ابی طالب نے اصلاح کی کوشش کی، اور قتل پر اکسانے والی حضرت عائشہ تھی، تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ ہوا کہ جو وہاں پر لوگوں کے دلوں میں کینہ بھرا گیا، یہاں لوگ ٹوٹ کر دروازے پر آئے، علی خلافت قبول کرو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ قریب تھا کہ میرے بیٹے حسن اور حسین دب جائیں، اور اس کے بعد میرے مولا نے ایک خطبہ بیان فرمایا کہ لوگوں، یہ حاکمیت اور حکومت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، اس کی حیثیت بکری کے ناک سے نکلے ہوئے پانی سے بھی کم ہے، مگر یہ کہ میں عدل الہی جاری کر سکوں، مگر یہ کہ احکام الہی کو میں آگے بڑھا سکوں، ورنہ رہا کرو اس شتر خلافت کو، جہاں جا کے رکتا ہے رکے، جو لینا چاہے لے، دیر ہو گئی، پانی سر سے گزر گیا۔ درد دل بھی تو پڑے نا مولا، علی 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 کرنے والوں، علی کی باتوں کو بھی پڑھا، علی کی نہج البلاغہ کو ہاتھ لگایا۔ تم کو پتہ ہے نہج البلاغہ میں کتنے حصے موجود ہیں؟ تم کو پتہ ہے کہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کیا درد دل کیا؟ علی علی کرنے والوں، علی کی بات کب سنی تم نے؟ علی کی بات کب پڑھی تم نے؟ علی کی بات کب مانی تم نے؟ وہاں میرے مولا روتے رہے۔ افسوس کہ اب لوگ کہتے ہیں علی و فلان اور مقابلہ کرتے ہیں۔ ویسے کہتے ہو کہ علی اور رسول ایک نفس تھے، اور تھے بھی، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، تو نفس رسول کو کس کے ساتھ مقابلے میں لاتے ہو؟ نفس رسول کو کس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہو؟ یہ میرے مولا پر ظلم نہیں ہوا۔ یہاں سے میرے مولا پر ظلم کی دوسری تاریخ شروع ہوئی۔ پہلی تاریخ وصال رسول اکرم پر، اور دوسری تاریخ تیسرے خلیفہ کے قتل پر۔ قتل کسی اور نے کروایا، کرتا کسی اور نے منگوایا، کوفے میں باقاعدہ طور پر اسے دروازے پہ لٹکایا گیا، اس پہ عزا منائی گئی، اور لوگوں کے اندر جذبہ قائم کیا گیا کہ تیسرے خلیفہ کے
خون کا بدلہ لینا ہے. اور یہاں سے صورتحال بگڑی، صورتحال خراب ہوئی اور وہاں تک پہنچی کہ جب جنگ صفین میں میرے مولا کے مقابلے میں لوگ آئے. آج جب ہم پوچھتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کی اتنی فضیلتیں بیان کرتے ہو اور پھر جنگ صفین کی بات آتی ہے تو کہتے ہو کہ دو مسلمان کے گروہ، دوسرا گروہ جو امیر المومنین کے مقابلے میں ہے وہ مسلمان ہوتا ہے. اگر وہ جاہل ہیں تو الگ بات ہے، ورنہ جس لیڈر کو مان کے آئے اس نے تو بدھ کو نماز جمعہ پڑھائی ہے. سوالات بہت زیادہ ہیں. لیکن میرے مولا پر جو ظلم ہوا کہ وہ جو نظام عدل الہی کو نافذ فرمانا چاہتے تھے، وہ جو اللہ کے عدل کے نظام کے ذریعے پورے سسٹم کو صحیح کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں کرنے دیا. اگر وہ نظام ثابت ہو جاتا، 11 ائمہ اسی نظام کو آگے بڑھاتے، آج دنیا کا نظام ہی الگ ہوتا. آج دنیا میں وہ قتل و غارت نہیں ہوتا، وہ کشت و خون نہیں ہوتا. جناب یورپ تک بھیج دی گئی، جناب رشیا کے بارڈر تک فوج بھیج دی گئی، بس فتح کرو فتح کرو. بھئی مکہ میں بند لوگ، اب جب حکومتیں ملی، مال ملا، لوگ بھی خلیفۃ المسلمین کہنے لگے تو چلو بھائی نکلو. انا للہ و انا الیہ راجعون. جنگ جمل کے واقعات، ایک ایک لفظ پڑھیں آپ کا دل خون روئے گا. جنگ صفین کے واقعات، ایک ایک لفظ پڑھیں آپ کا دل خون روئے گا. اور پھر وقت آ جاتا ہے نہروان کا کہ جہاں پر میرے مولا کو ان لوگوں کا سامنا تھا کہ جو ظاہری طور پر عبادات کرتے تھے لیکن میرے مولا کو نعوذ باللہ کافر کہتے تھے. اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ میرے مولا سمجھاتے رہے، نہیں مانا. بالآخر وہ جنگ ہوئی اور یہ منافقین، یہ خوارج واصل جہنم ہو گئے. ان میں سے کچھ خوارج بچ گئے، مکہ پہنچے. مکے میں انہوں نے عہد کی کہ ہم 19 رمضان المبارک، 20 رمضان المبارک کے اعتکاف سے پہلے 3 لوگ جس کی وجہ سے امت اسلامیہ مشکل میں، ان کی نظر تو یہی تھی نا، عامر عاص، امیر شام اور مولا کائنات. ان تینوں کو 19 کی صبح ضربت لگائیں گے اور تینوں سے دنیا کو خالی کر دیں گے نعوذ باللہ، اور خلاف کعبہ کو پکڑ کے. جب انحراف پیدا ہوتا ہے تو وہاں تک ہو جاتا ہے. برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، انا و علی من نفس واحد، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہم وال من والا وعاد من عادا. کیا کیا سناؤں؟ اس کو قتل کرنے کے لیے ابن ملجم آ جاتا ہے کوفہ میں، اور کوفے کی فضا بڑی خطرناک ہوئی ہے. جیسے کہ نہروان کے لوگ بھی کہ مقتولین کے ورثہ جو ہیں وہ بھی غصے میں ہیں کہ کیوں علی بن ابی طالب علیہ السلام نے شمشیر چلا کر ان کی گردنوں کو اڑا دیا. ہائے میرے مومنین، ہائے میرے مولا. وہ وقت آ گیا کہ جب میرے مولا نے وصیت کرنا شروع کی. انشاءاللہ کل میرے مولا کی وصیت کو ایک جملہ پڑھیں گے، ایک جملے پہ گفتگو کریں گے. دودھ کا کاسا لایا گیا، مولا نے کہا ابن ملجم کو پہلے پلاؤ، ابن ملجم کو پلایا گیا. مولا کو تکلیف زیادہ ہوئی، حکیم کو بلایا گیا. حکیم نے خاص چیز کے ذریعے زخم کو دیکھا. جب زخم کے اندر سے وہ پٹی نکالی تو ایک جملہ کہا، علی وصیت کر لو، اب کوئی امکان نہیں ہے بچنے کا. علی اب تمہارا وقت زیادہ نہیں رہا ہے. میرے مولا نے بچوں کو بلایا اور بلانے کے بعد وصیت کرنا شروع کر دی. بچے رو رہے تھے.
علی کے بچے علی کو یاد کر کے رو رہے تھے، بابا بابا یہ آپ کا کیا عالم ہو رہا ہے، بابا آپ کتنی تکلیف میں ہیں، آپ کتنی مشکل میں ہیں۔ میرے مولا فرما رہے تھے بچوں صبر سے کام لو، ابھی تو تمہیں بہت سی زحمتوں کو اٹھانا ہے، بہت سی تکلیفوں کو اٹھانا ہے۔ وہ وقت آیا کہ جب مولا نے ایک ایک کو وصیت کی، جناب زینب ام کلثوم کھڑی سن رہی ہوں گی، لیکن اطمینان تھا، ابھی تو حسن باقی ہیں، زندہ ہیں، ابھی تو حسین زندہ ہیں، ابھی تو عباس زندہ ہیں، عباس کے باقی برادر زندہ ہیں۔ لیکن ایک وہ وقت آیا ہوگا عصر عاشور جب امام حسین نے خدا حافظی کی ہوگی، بہن زینب اس وقت سب تمہارا خیال رکھنے والے تھے، جب بابا نے وصیت کی، آج جب میں جا رہا ہوں میدان میں جنگ کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، تو میں وصیت کر رہا ہوں مردوں میں سوائے سید ساجدین اور ان کے فرزند کے کوئی نہیں بچا ہے۔ اللہ اکبر! کیا عالم ہوگا جناب زینب کا اس عصر عاشور میں، سوچ رہی ہوں گی ایک وہ 20 رمضان کا دن جب بابا نے وصیت کی، ایک یہ شام غریباں سے نزدیک غروب سے پہلے بھائی وصیت کر رہے ہیں، امام نے وصیت کی، حسن دیکھو اگر میں بچ گیا تو بچ گیا، اگر میں مارا گیا، اگر میں دنیا سے چلا گیا تو پھر تم میرے قاتل کو، اس نے مجھے ایک ضربت لگائی، تم بھی ایک ہی ضربت لگاؤ گے۔ دیکھو حسن اور حسین، تمہارے نانا نے کہا ہے کہ کتے کو بھی مسلح مت کیا کرو، یہ تو پھر بھی انسان ہے، دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم اس کے ناک کان کاٹ دو کہ کہو علی ابن ابی طالب کو قتل کیا اس لیے مسلح کیا جا رہا ہے، اور ہاں دیکھو ایسا نہ ہو کہ میرے قتل کے بدلے میں بازار میں ایک فتنہ کھڑا ہو جائے اور لوگ جو ہیں وہ شور و ہنگامہ کر کے ایک دوسرے پر شمشیر چلانا شروع کر دیں۔ میں کہوں گا مولا ابھی تو آپ پر ضربت لگی، ابھی آپ دنیا سے جا رہے ہیں، ہائے آپ کے اطراف میں بچے ہیں، آپ کے فرزند موجود ہیں، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ۔ جب گھوڑے سے نیچے اترے ہیں، زمانے کے امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس جد پر کہ جب گھوڑے سے نیچے اترے تو ان کا لاشا زمین پر نہیں آیا بلکہ ہوا میں معلق رہا، تیر پیوستہ تھے، گھوڑوں کی پامال کے گھوڑوں سے لاشے کو پامال کیا گیا۔ یہاں میرے مولا نے آنکھیں بند کی، کوفہ میں کوہرام مچا، آئے علیہ وائے مولایا وائے مظلومہ، کوفہ سیاہ پوش ہو گیا، کوفے کے یتیم یاد کر رہے تھے، آئے آقا نہیں آئے، آئے مولا نہیں آئے، آئے یتیموں کے سرپرست نہیں آئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پڑھنے والے مولا علی کا واسطہ ہمیں مولا علی کے دشمنوں سے نفرت کی توفیق عطا فرما۔ پڑھنے والے نظام عدل الہی کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، شب قدر میں دعاؤں کی توفیق عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، جہاں جہاں مومنوں کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پالنے والے ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے، پالنے والے بے گناہ اسیروں کو آزاد، بیماروں کو کاملاً شفا عطا فرما۔ مالی مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگ، کوئی کرائے کے لیے فون کر رہا ہے، کوئی دوائی کے لیے فون کر رہا ہے، پالنے والے ان کے مسائل کو حل فرما دے۔ پالنے والے ہمیں مولا کائنات کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا، ہمارے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے رب العزت آج کی رات 23ویں رات بہترین دعا توبہ استغفار کی توفیق، ہمیں علم کی منزلوں کو طے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا کو اہل بیت کی طرف لانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں خود بھی اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام ارواح مومن مومنات شہداء صلح کے لیے فاتحہ۔
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم